الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود و سلام باواز بلند پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون۔ انتہائی عزت، تکریم اور وقار دے لائق علماء کرام، سناخہ نظرات اور قرآن و حدیث دی روشنی وچ خطابات و بیانات سنن واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالہ نگر سمن آباد فیصل آباد دے اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیز و دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ دی توفیق خاص ساڑھے شامل حال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا۔ میرے اللہ تعالیٰ نے دوسرا کرم ساڑھے تے فرمایا ہے کہ سانو اپنے پیاریاں دا پیار عطا فرمایا ہے۔ جڑا بھی اللہ تعالیٰ دا دوست ہے، اللہ دا ولی ہے، اور جس ستے ولی دی تعریف فٹ ہوندی ہے اور صادق ہوندی ہے، سانو اللہ نے انہاں دا پیار عطا فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دا قرآن پاک دے اندر حکم بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والیو متقی بنو اور سچیاں دے نال ہو جاؤ۔ متقی بنو اور سچیاں دے نال ہو جاؤ۔ جڑے اللہ دے سچے نے، انہاں دی سنگت، انہاں دی عقیدت، انہاں دا پیار، انہاں دی محبت، انہاں دی چاہت، انہاں دی الفت اللہ تعالیٰ سانو عطا فرمائی ہے، اس دی وجہ کہ اللہ نے سانو ایمان والا بنایا ہے۔ ربیع الثانی شریف دا مہینہ ہے اور اس دی نسبت حضور سیدنا غوث سمدانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، فیض ربانی، الشیخ میرا محی الدین عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی نجیب الطرفین سید رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات والا استودہ صفات دے نالے اج کو جاب دیاں گلاں کرنے ہیں۔ اگلے جمعے بھی انشاءاللہ آپ دیاں گلاں کرنی ہیں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ باپ بھی نیک تے ماں بھی نیک، باپ بھی سید تے ماں بھی سید۔ باپ دیاں رگاں وچ بھی خون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گردش کردہ سی، اور اماں جی دیاں رگاں وچ بھی خون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گردش کردہ سی۔ جدوں باپ بھی سید ہوئے تے ماں بھی سیدہ ہوئے تے پھر جڑا پتر گودی وچ آوے انہوں آندے نے نجیب الطرفین، او پھر عبد القادر جیلانی پیدا ہوندہ ہے۔ باپ دا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تے اماں جی دا نام ام الخیر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ورحمت اللہ تعالی علیہا۔ نانا جان بڑے با کمال سن، حضرت شیخ عبداللہ سومعی رحمت اللہ تعالی علیہ
ایسے با کمال سن کہ جیڑی گل منہوں کٹ دے سن اللہ اسے ویلے پوری فرما دیندا سی، اسے ویلے اللہ پوری فرما دیندا سی۔ پھر پھوپھی جان نامی اس میں گرامی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نالے سیدہ تے مستجاب الدعوات منہ وچوں کڈن گل اللہ پوری فرما دے۔ اے آپ دی پھوپھی جان دا کمال سی کہ بڑی دیر ہوگی بارش نہیں ہوئی، لوگ آپ دی پھوپھی جان دی خدمت حاضر ہوئے کہ اماں جی دعا فرماؤ۔ آپ نے جھاڑو پکڑیا، سین دے وچ جھاڑو پھیرنا شروع کیتا، صفائی شروع کی تھی۔ جدو جھاڑو پھیر لیا نا، عرض کر دیا مولا جھاڑو میں دے دیتا، چھڑکاؤ تو کر دے۔ ہائے 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 ہائے، جھاڑو میں دے دیتا ہے، چھڑکاؤ تو کر دے۔ اجے بس اینی گل کیتی تے ہر پاسیوں بدل آ گئے، فضا تے گھیرا پہ گیا بدلاں دا۔ پھر موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ جنہ دی پھوپھی اینی با کمال ہے، جنہ دا باپ اینا با کمال ہے، جنہ دے نانا اتنے با کمال نے، جنہ دی اماں اتنی با کمال ہے، اینا گودیاں وچ کھلن والا پھل عبدالقادر جیلانی وقت دا کتب تے غوث نہ آوے اور کی آئے گا؟ جتھے عام متقی پرہیزگار بندے دے مقام دی حد ہوندی ہے نا، اوتھے اللہ دے ولی کامل دا مقام شروع ہوندا ہے۔ اور جتھے ولی دے مقام دی حد آوے اوتھے مقام نجیب ہے، جتھے مقام نجیب دی حد آوے اوتھے مقام نقیب ہے، جتھے نقیب دے مقام دی حد آوے اوتھے مقام ابرار ہے، جتھے مقام ابرار دی حد آوے اوتھے مقام اخیار ہے، جتھے مقام اخیار دی حد آوے اوتھے مقام اوتاد ہے، جتھے مقام اوتاد دی حد آوے اوتھے مقام ابدال ہے، جتھے مقام ابدال دی حد آ جائے اوتھے مقام قطب ہے، جتھے قطب دے مقام دی حد آوے اوتھے مقام قطب الاقطاب ہے، جتھے قطب الاقطاب دے مقام دی حد آوے اوتھے مقام قطب مدار ہے، جتھے مقام قطب مدار دی حد آوے اوتھے مقام قطب الارشاد ہے، جتھے قطب الارشاد دے مقام دی حد آ جائے اوتھے مقام غوث ہے، جتھے مقام غوث دی حد آ جائے اوتھے مقام غوث اعظم شروع ہو جاتا ہے۔ اوتھے مقام غوث اعظم شروع ہوتا ہے جتھے ساری کائنات دے غوثاں دے مقام دی حد آ جائے۔ اوتھے 11ویں والے پیر دستگیر روشن ضمیر پیرے پیراں تے میرے میراں الشیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف آپ دیاں کرامتاں ہی سن، چونکہ اساں آپ دی ذات نو کرامتاں دے خول وچ بند کیتا ہے، لیکن ہاشا وکلا اس سارا مقام جڑا اللہ آپ نے عطا کیتا، میرا جملہ نوٹ کرو، ایک کرامتاں دے سبب اے مقام کی عظمت دے شان نہیں لبی، اے اللہ نے جنیاں شانہ دتیاں نے، ایک تے خون مصطفیٰ دا صدقہ لبیاں نے، تے دوسری وجہ جڑا اللہ آپ نے علم عطا کیتا ہے، اس علم دی وجہ تو اللہ نے شانہ عطا کی دیا نے، اس علم دی وجہ تو۔ ہفتے وچ 3 دن آپ درس دیندے سن، کنے دن؟ 3 دن۔ میں تو مدرسہ ویکھ کے آیا پچھلے سال، چکے انہاں دنوں میں اوتھے سال الحمدللہ او مدرسہ اوتھے 3 دن درس دینا تے 40 سال، کتنے سال؟ 40 سال لگاتار آپ نے تقریراں فرمائی ہیں، 40 سال۔ 11ویں کھانی تے پکانی تے دوانی تے کھوانی بڑی سوکھی، 40 سال خطابت فرمائی آپ نے،
تے 30 سال اپنے مدرسے وچ بہ کے پڑھایا ہے. یہ ایویں مقام نہیں لبے. فرماندے نے درست العلم حتی صرت کتبا. فرماندے نے میں اینا پڑھیا ہے کہ میرے اللہ نے اس علم دی وجہ تو میرے سر تے قطبیت دا تاج سجا دیتا ہے. آج جتنے نا علماء دے خلاف بک بک کرنے والے انہاں سارے نو قیامت نو پتہ لگنا ہے. جدو پٹھے ٹنگے ہوئے نا تو فرشتے جتیاں مار دیو انہاں دے سر وچ کہ بک انہاں دے بارے کس طرح گلاں کردا سا جڑے ممبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے وارث بن کے بیٹھے سن. رب کعبہ دی قسم انہاں دا کوئی پرسانی حال نہیں ہونا، لیکن عالم دین میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی کالی کملی دے نیچے موجہ کرتا ہوئے گا. لیکن میں اپنے علماء نے بھی یہ کہنا چاہنا کہ علماء امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھو کہ اللہ تو انہوں علم دیتا ہے تے نال اللہ کو لو عمل دی بھی توفیق منگیا کرو، تاکہ خالی علم نہ روے، عمل دی دنیا میں چوی بہار آوے، تواڈی نماز ضائع نہ ہوئے، تواڈے کردار اتے انگلی نہ اٹھے، تواڈی گفتار اتے انگلی نہ اٹھے. اے علماء جدی بیٹھک وچ بہ جو سمجھو کہ میں انہاں دے گھر بیٹھا. اپنی نظر وچ حیا رکھو، اپنی سوچ وچ حیا رکھو، تاکہ تسی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے کردار دے حامل بنو. اور اے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان علماء دی قدر کرو. اے وارث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے علم دے حقیر جان کے جن کو بجھا دیا تو نے، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، ورنہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آئے گا. اب وکیلہ دا حال تو سب ویکھ لیا نا جی. ایک کسے مدرسے دے کسے کیتا ہوندا ہے کام تے ایس ویلے تڑفلی مچی ہونی سی پوری دنیا وچ. مولوی کر گئے، داڑیاں والے کر گئے، لیکن ہن بڑے ایل ایل بی پر بندے دا بی وچ ہوے تے تاں ہے نا. سارے ایل ایل بی اپنے علم اتے بڑا مان تے ناز کرنے والے، قانون دے رکھوالے کی کیتا نے. ایک جان چلی جائے تو سارا جہان اجڑتا ہے. جہاں 6 جانیں چلی گئی، کتنے گھر اجڑے، کتنے سہاگ اجڑے، کتنے بچے یتیم ہوئے، کتنی بیٹیاں یتیم ہوئی ہیں. یا اللہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے صدقے ساڑے ملک تے رحم کر، ساڑے حالات تے رحم فرما. یا اللہ پاک اسی بہت غلط رستے تے نکلے ہیں. میرے کریم پروردگار صدقہ تینوں تیرے پیاریاں دا ساڑے تے رحم فرما دے، ساڑے تے کرم فرما دے. کردار بدل گئے، گفتاراں بدل گئیاں. اج چور چکے بدماش عیاش ساڑیاں بیٹیاں دیاں گودیاں وچ آ رہے نے، ساڑیاں بہناں دیاں گودیاں وچ آ رہے نے. لیکن کدی اج بھی تیرا کردار بدل جائے، تیری گفتار سمر جائے تے تیرے گلے دا دوپٹہ تیرے سر اتے آ جائے، تو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ دی سچی غلامہ بن جائے. تیری گودی وچ اج بھی وقت دا امام رازی تے وقت دا امام غزالی پیدا ہو سکتا ہے. ولایت بند نہیں، ولایت دے دروازے بند نہیں، اج بھی ولی پیدا ہو سکتے ہیں. کہاں گئے وہ ولی جو صرف نگاہ کرتے تھے تو کایا پلٹتے تھے؟ کہاں گئے وہ ولی؟ کہاں گئے وہ اللہ والے؟ موجود ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، ہمیں دکھتے نہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ بھی پوشیدگی اختیار کر گئے کہ ہم اس قابل ہی نہیں ہیں، ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ان کی نگاہ کرم لے سکے. ہمارے حال ہی کوئی نہیں رہے. لیکن ماں چنگی سی نا تے باپ بھی چنگا سی تے گودی وچ جیڑا نور دا پیکر آیا وہ عبد القادر جیلانی آیا. اسی پینا دے حق فلانا بڑا کرپشن کر گیا جی، دن رات اسی رٹے نہیں لاندے.
فلانا بڑا کرپشن کر گیا، فلانا بڑا کرپٹ ہے جی، اے فلانا کرپٹ ہے، فلانا کرپٹ ہے، فلانا فلانا کر دے، ساڑیاں زباناں تھک دیاں نہیں، لیکن کیا اسی بھیناں دے حق نہیں کھا کے کرپشن کر دے پہ؟ بولو بولو، گوانڈیاں دے حق نہیں کھاندے پہ، رشتہ داراں دے حق نہیں کھاندے پہ، او تے قومی مجرم نے، اسی اللہ تے اللہ دے رسول دے مجرم، او وڈے بہتے مجرم ہوئی، اسی وڈے بہتے مجرم، اسی بہتے کرپشن کرنے والے ہیں جڑے حق کھائیے انہیں پہ، لیکن ساڑے میدے بڑے ٹائٹ نے، ڈکار بھی نہیں لیندے، کھائی پی بھی انہیں، لیکن خدا کے بندو اپنے آج بھی وقت ہے اپنے آپ کو سنبھالو، خالی غوث پاک کا نام لینے سے کام نہیں بنے گا، جیسے میں کہا کرتا ہوں محرم شریف کے مہینے میں، نام کے حسینی نہ بنو، کام کے حسینی بنو، کردار حسینی بناؤ اور گفتار حسینی بناؤ۔ تمام الخیر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باپ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس ویلے انہاں دی گودی دے اندر آن والا بچہ آیا تے بچہ بھی ایسا آیا جنہوں لوگ اج 11ویں والا پیر آندے نے، روشن ضمیر آندے نے، جنہاں نو شہباز لامکانی آندے نے، جنہاں نو قندیل نورانی آندے نے، جڑا ایک نگاہ مارے تے بہت بڑے چور تے نگاہ مار کے انہوں وقت دا ابدال بنا دیندا ہے، وقت دا ابدال بنا دیندا ہے، او دی کایا پلٹ دیندا ہے۔ اللہ والے اس دور دے اندر ایسیاں کایا پلٹ دے سن جدے اتے ایک نگاہ ماری، بلکہ آؤ میں دس دینا، چور جیڑا ہے آپ دے پیچھے لگا ہے اس واسطے آپ دا جبہ بڑا قیمتی ہے، آپ دا پیراہن بڑا قیمتی ہے، لے لواں میں کھو لواں میں چرا لواں، لیکن آپ اللہ اللہ کرنے واسطے بیٹھ گئے نے، اپنا پیراہن تے جبہ اور قمیض مبارک وہ نماز دی حالت دے اندر جڑا پاندے سن اس نو اتاریا، آپ نے لٹکایا اپنے حجرہ مبارکہ دے اندر، بندہ اندر آ گیا چوری دی نیت لے کے، اس نے اٹھایا، اٹھان لگا ہے ہاتھ لان دی دیر ہے، وہ نبی نہ ہو گئے، انہوں پتہ نہیں لگدا میں سجے جانا ہے، میں کھبے جانا ہے، میں دکھن جانا ہے، میں پہاڑ جانا ہے، لیندے جانا ہے، چڑھ دے جانا ہے، کوئی سمجھ نہیں ہوندی، بلاخر وہ دے دل دے اندر خیال آیا میں اللہ دے ولی دی بارگاہ چایا وا، چاہیدہ ایسی میں نظر کرم دا متلاشی بندا، لیکن نظر کرم لے نہیں سکیا، میں غلط نیت لے کے آ گیا، خراب نیت لے کے آ گیا، مجرمانہ کفیت دے نال آ گیا، جس ویلے ایک کفیت تاری ہوئی اے دے اندر سوچا جاری ہو ساری ہوئی، ایک جگہ تے چھپ گیا ہے، حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے باروں دروازہ کٹکھٹایا، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کون ہے دروازے تے؟ جی میں خضر آیا، فرمایا کیویں آئے ہو؟ جی میں ابدال لین آیا، فلاں علاقے دا ابدال فوت ہو گیا ہے، ابدال لین واسطے آیا، آپ نے فرمایا اس جگہ تے ایک نکر دے اندر جڑا بندہ بیٹھائی انہوں لے جا، انہوں اللہ نے وقت دا ابدال بنا دیتا۔ باوا سے بلند، باوا سے بلند بولو نا، اس بندے نو نال لے جا، انہوں اللہ نے وقت دا ابدال بنا دیتا ہے۔ جس ویلے دروازہ کھلے آئے حضرت خضر علیہ السلام اندر تشریف لے آئے نے، انہیں ویکھے آئے میں پھڑیا گیا، میں نو سزا ملے گی، میں نو پھینٹی لگے گی، میرے اتے ظلم و ستم دے پہاڑ توڑے جان گے، بالآخر اے خیال کر کے نکرے بہ کے کمبی جاندہ ہے پیا، جسم تے کب کبھی تاری ہو گئی، جسم لرزہ پر اندام ہو گیا، یہ دل دی اندر سوچ دائے پیا میں پکڑیا گیا وا، منو مجرمانہ کفیت نال حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی دی بارگاہ دے اندر پیش کیتا جائے گا۔ اجے از خضر علیہ السلام اگے آئے نے فرمایا چالو انہیں آکھیا جی مینوں نہ کچھ آکھیا جے میں چور ہاں، فرمایا جنہ چر عبدالقادر دے منہوں نہیں سی نکلیا تو چور سے، جدوں نہ دی زبان وچوں نکلیا ہے تو ابدال ہے، اور میرے اللہ نے تینوں وقت دا ابدال بنا دیتا ہے۔ ہن اللہ نے تینوں وقت دا ابدال بنا دیتا ہے، نگاہ کرم پان دی تیرے انہوں وقت دا ابدال بنایا ہے۔ یہ ہو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جڑے چوروں تے نگاہ مارے تے وقت دا ابدال بنا دے، بگڑی بنانے والا ہے روتے ہرشانے والا ہے، بگڑی بنانے
روتے ہنسانے والا ہے بگڑی بنانے غلام بن کے پڑھو غلام بن کے پڑھو نوکر بن کے پڑھو اور اپنے آپ تے فخر کر کے پڑھو کہ سانو اللہ نے اپنے پیاریاں دا نوکر بنایا ہے پھر نوکری بھی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اکھی جا کے ویکھو لوگ کیویں ترستے نے ہوتے ایک واری اندر جانو جگہ مل جائے حاضری نصیب ہو جائے بگڑی بنانے والا ہے روتے ہنسانے والا ہے بگڑی بنانے والا روتے ہنسانے والا ہے بگڑی بنانے والا ہے روتے ہنسانے والا ہے او غوث ہمارا چوروں کو ابدال بنانے والا ہے غوث ہمارا ہے غوث ہمارا چوروں کو ابدال بنانے والا ہے غوث ہمارا چوروں کو ابدال ان کے کرم کا لے کے سہارا ڈال دے کشتی دریا میں یہ تو پوچھیں شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ سے پھر تواڈی 12 سالہ بعد ڈبی کیویں اتے آئی ان کے کرم کا لے کے سہارا ڈال دے کشتی دریا میں لاکھ ہو طوفان فکر نہ کرنا غوث بچانے والا ہے لاکھ ہو طوفان فکر نہ کرنا لاکھ ہو طوفان فکر نہ کرنا غوث بچانے والا ہے غوث ہمارا چوروں کو ابدال تھوڑا جہا زور لا کے پڑھو غوث ہمارا چوروں کو ابدال آئے فرشتے قبر میں میری آتے ہی یہ کہنے لگے آئے فرشتے قبر میں میری آتے ہی یہ کہنے لگے چھڑ دیو انہوں کیوں یہ تو ہمارے شیخ کے در پر یہ تو ہمارے غوث کے در پر آنے جانے والا ہے یہ تو ہمارے غوث کے در پر آنے ہے غوث ہمارا چوروں کو ابدال
شیخ عبداللہ سومی رحمت اللہ تعالی علیہ جڑے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیارے نانا جان نے آپ دی بارگاہ دے اندر آپ دے پیارے ابا جان حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ اس سے بڑا واقعہ ہزار ہاں مرتبہ علماء کرام کو لو تسی سن دے آ رہے ہو بچپن تو لے کے ہن تک سنیا جاندا ہے بیان کیتا جاندا ہے لیکن یاد رکھیا جے ایک نقطہ دے وچوں دینا چاہنا جڑا بھی اللہ دا پیارا ولی ہوے میرا اللہ تعالی اونوں تقوی عطا فرماندا ہے اونوں پرہیزگاری عطا فرماندا ہے کسے مالک دی ملکیت تو بغیر او دی اجازت تو بغیر او دے اذن تو بغیر او دے کولوں پوچھو بغیر اللہ والا کوئی شے استعمال نہیں کردا پاویں کسے پانی دے اندر روڑ دی ہوندی ہوے اگر استعمال کر لے اوناں چر قرار نہیں ملدا اوناں چر تقوی نو معراج نہیں ملدی اوناں چر تقوی اعلی حیثیت دا حامل نہیں بن سکدا جتنا چر تک وہ مالک کو معافی نہ منگ لی جائے اسے سیب دی معافی منگن واسطے حضرت شیخ عبداللہ سومی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہاں دا باغ اور باغ جھکیا ہویا ہے چند درخت جڑے نے وہ سیب دے جھکے ہوئے نے پانی دے اندر دریا دے اندر ندی دے اندر یہی سیب آ رہا سی جدا استعمال کر لیا حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیارے ابا جان لیکن معافی منگنے واسطے پتہ لگ گیا یہ باغ شیخ عبداللہ سومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا یہ باغ دے مالک نے ویکھیا وہ گوڈی کر رہے نے ویکھیا وہ پانی دے رہے نے وہ بھی سیدزادہ جان والا بھی سیدزادہ جدے کولو معافی منگنی ہے وہ بھی سیدزادہ ہے جڑا معافی منگنے واسطے گیا ہے وہ بھی سیدزادہ ہے جی میں تواڈے پوچھوں بغیر بھوک بڑی لگی سی بڑے دناں دا پکازا لیکن میں سیب استعمال کر لیا ہے مہربانی فرماؤ مینوں معافی مل جائے صرف ایک گل کرنا ہے دے وچوں مقصد ہے تاکہ میرے معاشرے دی بیٹی نو شرم و حیا نصیب ہو جائے اس معاشرے دی بیٹی نو ساڈیاں ماواں تے پیڑاں تے بیٹیاں نو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی چادر تطہیر دا سایہ نصیب ہو جائے انہاں دے نقش قدم تے عمل کرن دی اللہ انہوں توفیق عطا فرما دے وے سیدزادہ دی بارگاہ جانا ہے بیا حضور میں نو معافی چاہی دیئے فرمایا اونا چر اللہ معاف نہیں کرنا جنہ چر تنو میں معاف نہ کیتا جی معافی دی صورت کی ہے فرمایا اینے سال میرے باغ دی گوڈی کر انہوں راکھی کرے دی انہوں پانی دے اونے سال گزر گئے گوڈی کر دیا راکھی کر دیا پانی دے دیا چوکی داری کر دیا پیرے دے دیا نگے داشت کر دیا پھل توڑ دیا منڈی لے کے جان دیا پیسے لے آکے شیخ عبداللہ سومی نو پیش کر دیا انہیں سال پورے ہو گئے پوچھیا حضور میری معافی دی صورت پیدا ہوئی یا نہیں فرمایا معافی دے دیا گا لیکن میری ایک شرط ہے انہاں کہ حضور دسو شرط کی ہے تسی معاف کرو تو میرا اللہ میں نو معاف کر دے گا آپ نے فرمایا شرط ہے میری دوسری پہلی تو پوری کر دیتی ان دوجی شرط ہے حضور دسو کی فرمایا میری ایک بیٹی جڑی کنا نال سن نہیں سکتی وہ پیرا نال چل نہیں سکتی ہتھاں نال پھڑ نہیں سکتی وہ زبان نال بول نہیں سکتی اکھاں نال ویکھ نہیں سکتی اے او دے اندر عیب نے اگر او دے نال شادی کرن دی حامی بھر لینا ہے میں تینوں معاف کر دینا وا سوچی پی گئے غوث اعظم دے ابا جان سوچ وچ پی گئے جی جڑی کنا تو سن دی نہیں جڑی اکھاں نال ویندی نہیں جڑی زبان نال بول دی نہیں جڑی ہاتھاں نال پھڑ دی نہیں جڑی پیراں نال چل دی نہیں او دے نال شادی سوچی پی گئے کافی دیر سوچ کے پھر دل دے اندر خیال آیا اگر معافی نہ ملی میرے اللہ معاف نہیں کرنا اس گل دی سزا ملے گی کی فائدہ میرے تقوی اختیار کرن دا کی فائدہ میرے متقی بنن دا کی فائدہ میری اللہ اللہ کرن دا جنہ چرے باغ والا مالک خوش نہ ہوے راضی نہ ہوے مینوں معاف نہ کرے اوناں چر میرے اللہ مینوں معافی عطا نہیں کرنی اسے گل دا خیال لے کے اللہ دی بارگاہ دے اندر توبہ تائب ہو کے پھر وعدہ کر لیا جی بالکل ٹھیک ہے میں تہاڈی بیٹی نال شادی کرن واسطے تیار ہاں شیخ عبداللہ سومی رحمت اللہ تعالی علیہ بالکل خوشی دا اظہار فرمایا جی بیٹی دی تیاری کر دیتی گئی ہے اج غوث پاک دے نانا جان خود نکاح پڑھاندے نے پے اپنی بیٹی دا نکاح اس دے نال
پڑھایا جنہوں ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کیا جانا ہے، غوث اعظم دے ابا جان کیا جانا ہے، اجلے عروسی سجایا گیا ہے، ایک کمرہ مختص کیتا گیا ہے، شوہر کمرے دے اندر، بیوی کمرے دے اندر، لیکن شوہر جاندیاں ویندے کی نے، او دے ہاتھ بھی صحیح نے، او دے پیر بھی صحیح نے، او دے کان بھی صحیح نے، او دی زبان بھی صحیح ہے، او دیا اکھاں بھی صحیح نے، پر ویکھیا اے وے کمرہ نور علا نور ہے، کمرہ بھکا نور بڑھیا ہوئے، ہر پاسے نور ہی نور ہے، ہر پاسے چاننی چانن ہے، ہر پاسے اجالا ہی اجالا ہے، چپکے نال باہر آ گئے، اپنے سسر صاحب دی خدمت دے اندر ایک گل پیش کرنے لگ پہ، حضور لگدا ہے کوئی ہور بچی میرے بستر تے آ کے بیٹھ گئی ہے، حضور تساں تے دسیا سی او دے کان صحیح نہیں، او دے ہاتھ صحیح نہیں، او دے پیر صحیح نہیں، او دیا اکھاں صحیح نہیں، او دی زبان صحیح نہیں، پر میں جا کے ویکھیا ہے او دے کان بھی صحیح نے، او دے پیر بھی صحیح نے، او دیا اکھاں بھی ٹھیک نے، او دی زبان بھی صحیح ہے، او دیا اکھاں بھی ٹھیک نے۔ حضور جڑی گل تساں فرمائی او دے اپوزٹ پایا ہے، او دے متضاد پایا ہے، او دے الٹ پایا ہے۔ حضور وجہ کی یہ فرمایا بالکل بیٹی ہو یہ میری جدنا میں تیرا نکاح پڑھایا ہے، لیکن میں تینوں آکھیا سی او اکھاں دے نال ویکھ نہیں سکدی، او نبی نہیں ہے، اے دے کہن دا مطلب اے نہیں کہ انہوں نظر نہیں آوندا، میرے کہن دا بیٹا مطلب اے سی اج تک انہیں اپنی آنکھاں دے نال کسے غیر محرم نو کدی ویکھیا ہی نہیں۔ اے غوث پاک دیاں بہاراں ایویں نہیں لبیاں، کو سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ عزیز دے تیاں پڑھن لے کے جانے نا مہدی دیا رسمہ دے، آؤ آج کزن کی مہندی ہے، بولو جی، آؤ ذرا شاپنگ مال میں چلے، بال کھلے، دوپٹہ گلے کی زینت، اور پھر سوچتے ہیں کہ بیٹا اللہ نے دیا تو ہے لیکن اچھا نہیں پیدا ہوا، یہ ٹھیک نہیں نکلا ہمارے حق میں، ہمیں ڈانٹتا ہے، ہمیں جھڑکتا ہے۔ بھائی تو نے خدا اور رسول کی کبھی نہیں مانی، یہ بچہ تیری کیسے مانے؟ تو رہا بے حیائی کے اڈوں پہ چکر لگواتا، اپنے گھر والوں کو بازاروں کے چکر لگواتا۔ آج بڑی ڈٹائی سے لوگ پوچھتے ہیں رضوی صاحب مزاروں پہ جانا جائز ہے؟ اور میں نے کہا وہ پلے کبھی یہ بھی پوچھ لیا کرو بازاروں میں جانا جائز ہے؟ جب پوچھتے ہو مزاروں کا پوچھتے ہو، کبھی بازاروں کا بھی پوچھا؟ سوچو میرے جملے نو غور کرو اس پہ، کیا پوچھتے ہیں؟ مزاروں پہ جانا عورت کا جائز ہے؟ میں نے کہا مجھے یہ بتانا کہ بازاروں میں جانا جائز ہے؟ جب تو خود موٹر سائیکل پہ بٹھا کے لے کے جاتا ہے، گاڑی پہ بٹھا کے لے کے جاتا ہے، دونوں اترتے ہو، پھر شاپنگ کرتے ہو، پھر میک اپ، سارا کچھ، یہ کیا ہے سارا؟ یہ کون سا دین ہے جس کے تحت تم یہ کر رہے ہو سارا کچھ؟ مزار والوں سے زیادہ خطرہ ہے، بازار والوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے؟ بولو۔ لیکن یہ ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امی جان، جنہ دے بارے چ نانا جی فرما رہے ہیں کہ میں نے بیٹے تمہیں کہا ہے یہ آنکھوں سے دیکھتی نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو نظر نہیں آتا، اس نے آج تک غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ کرے ہمیں غیرت آئے، ہمیں غیرت آئے، ہم اپنے گھر میں اسلام کو نافذ کریں۔ مجھے پھر یہ نہیں سمجھ آتی کہ اگر انویٹیشن کارڈ آ گیا ہے، شادی دعوت نامہ آ گیا ہے، تو جوان بیٹی کو ساتھ لے جانے کا کیا مقصد ہے؟ دعوت نامہ تمہیں آیا ہے، تم جاؤ، تمہاری بیگم جائے، شرع کی حالت میں جاؤ، شریعت اپنے اوپر نافذ کر کے جاؤ، با پردہ جاؤ، بے پردگی نہ کرو ادھر جا کر۔ بیٹیوں کو ساتھ لے جانے کا کیا مقصد ہے؟ ہاں ننھے منھے بچے ہیں ان کو لے جاؤ، جوان بیٹیوں کو ساتھ لے جانا کیا مقصد ہے؟ پھر کہتے ہیں جی ایسے ہو گیا، جی بے برکتی آ گئی۔ کیا تمہارے گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے آئے؟ جہاں تم نے پیروں کی تصویریں لٹکائی ہوئی ہیں اپنے گھروں میں،
جہاں ابا جی کی تصویر لگائی ہوئی ہے، اماں جی کی تصویر لگائی ہوئی ہے، بیگم صاحبہ کی تصویر لگائی ہوئی ہے، بیٹوں اور بیٹیوں کی تصویریں لگائی ہیں، اپنی بنا بنا کے لگائی ہیں، تمہارے گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے آئیں گے؟ یہی تو لعنتیں ہیں جو ہمارے اوپر برس رہی ہے۔ لیکن خواب خرگوش کے مزے لے کے ہم سوئے ہوئے ہیں سارے۔ اپنے گھروں میں اسلام نافذ کرو، کسی کو محلے میں نہ کہو کہ تو کیا کرتا ہے، اپنے من میں ڈوب کر خود دیکھو کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ جب خود ٹھیک ہو جائیں گے نا، پھر دوسرے کو کہنا ہے کہ بھائی آپ ایسے کرو، یہ دین ہے اور یہ دین نہیں ہے، ایسے کرو۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نانا جان فرمان لگے، بیٹا یہ بیوی تیری ہے جتنا میں تیرا نکاح پڑھایا ہے، لیکن میں تینوں دسیا ہے کنا دے نال سن دی نہیں، یہ دا مطلب ہے نہیں، یہ دی قوت سماعت جواب دے گئی ہے نہیں، بلکہ یہ دا مطلب ہے آج تک خلاف شرع گالے دے کنا میں چاہیے ہوئی نہیں، آج تک غیر محرم دی آواز دے کنا تک آئی ہوئی نہیں۔ بیٹے میں تینوں دسیا ہے اس زبان دے نال بول نہیں سکتی، یہ دا مطلب ہے نہیں ایک گونگی ہے، ایدی زبان حرکت نہیں کر دی، یا قرآن میں نہیں پڑھ سکتی، درود و سلام بھی نہیں پڑھ سکتی، ذکر خدا تے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکتی۔ نانا بیٹے یہ دا مطلب میرے کہن دا نہیں، میرے کہن دا مطلب ہے آج تک جھوٹ دی زبان تے آیا ہی کوئی نہیں۔ اچھی آواز نہ بولو، اچھی آواز نہ بولو۔ آج تک کے دی زبان تے جھوٹ کدی نہیں آیا، آج تک کے دی زبان تے چگلی کدی نہیں آئی، آج تک کے دی زبان تے خیبت کدی نہیں آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خون ذکر کردہ نظر آ رہے، پھر آپ نے فرما دیتا، فرمایا بیٹے میں آکھے ہتھاں دے نال پھڑ نہیں سکتی، یہ دا مطلب اے نہیں کہ لنجی ہے، یہ دے ہاتھ کام نہیں کر دے، ہتھاں دے اندر سکت نہیں یا پاور نہیں یا ہاتھ حرکت نہیں کر دے، کسے شے نوں پکڑ نہیں سکدے۔ نانا بیٹے میرے کہن دا مقصد ایسی انہا ہتھاں دے نال میری بیٹی نے آج تک کو غیر شریک کم کیتا ہی کوئی نہیں۔ ایک غیر شریک میں بھی دس دیا، آج گلاں کوئی کوڑیاں بھی ہو گئیں وچوں کہ یار بھی جو کھانے ہیں تے پھر کوئی سانو سوچنا بھی تے پئے گا نا دے بارے کیا آپ کے گھروں میں، میرے گھر میں تو نہیں ہے الحمدللہ، صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے گھر میں تو نہیں ہے، کیا آپ میں سے کسی نہ کسی کے گھر میں یہ رواج نہیں ہے کہ کزن اور کزنیں آپس میں سلام لیتے ہیں ہاتھ ملا کر؟ بولو ہے؟ اے باپ، تیری بیٹی کے ساتھ غیر محرم جب ساتھ ملاتا ہے تیری غیرت کہاں جاتی ہے؟ تیری غیرت کہاں ہوتی ہے اس وقت؟ اے بھائی، جب تیری بہنہ کے ساتھ غیر محرم ہاتھ ملا رہا ہوتا ہے تیری غیرت کہاں ہوتی ہے؟ اے اس بچی کے شوہر، تیری غیرت اس وقت کہاں ہوتی ہے؟ لیکن غیرت پتہ کب آتی ہے؟ جب بندہ خود ایوائڈ کرے پھر غیرت آتی ہے، جب خود بھی اسی جال میں جکڑا ہوا ہو تو پھر غیرت کہاں سے آئے گی؟ خدارہ ہوش کے ناخن لو، یہ مت سمجھنا کہ ہمیں کون سا کو دیکھ رہا ہے، ہمیں کون سا کو دیکھ رہا ہے۔ میرے اللہ کی جو وہ کھڑکی ہے نا، وہ 24 گھنٹے کھلی رہتی ہے، اس کو کوئی طاقت دنیا کی بند نہیں کر سکتی۔ میں بطور تمثیل بیان کر رہا ہوں، کوئی طاقت بند نہیں کر سکتی۔ وہ کون سی کھڑکی ہے؟ خدا کے بندو، ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ بند کمروں میں بھی کرو۔ وہ ایک اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے آزمانا چاہا اپنے غلاموں کو، آزمانا چاہا، فرمایا یہ تم حسد کرتے ہو میرے اس غلام سے، جاؤ یہ چھری لے جاؤ اور یہ مرغی لے جاؤ، وہاں جا کے ذبح کرو جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھنے والا ہو۔ کوئی چلا گیا دیوار کے پیچھے، کوئی چلا گیا کمرے میں دروازہ بند کر لیا، کنڈی لگا لی، کوئی چلا گیا کسی چیز کے نیچے سائے کے نیچے بیٹھ کر کرنے لگ گیا۔ ہمیں کون سا کو دیکھ رہا ہے؟ دائیں بائیں دیکھا، کوئی نہیں دیکھ رہا، بس مرغی ذبح کر دی۔ جس سے لوگ حسد کرتے تھے نا، وہ تھا ایاز، وہ تھا ایاز۔ بادشاہ پوچھنے لگا، وہ اللہ والا
سلطان غزنوی پوچھنے لگا باقی سارے ذبح کر لے نے تو نہیں کی تھی؟ انہیں کہا جناب تساں آکھیا جی تھے ویکھے کوئی نہ، میں جتھے بھی گیا میرا رب ویندا سی پیا، میرا اللہ مینوں ویندا سی پیا۔ مینوں سوچ کے دسو بغدادی مسجد وچ آਉਣ والے مینوں سوچ کے ایک جملے دا جواب دیو، جدوں بندہ مومن تے بندہ مسلم دے دل اندر ایک گل پیدا ہو جائے کہ میں جیڑا بھی کام کرنا مینوں اللہ ویندا پیا، کدی گناہ کر سکدا ہے؟ بولو، کدی گناہ کر سکدا ہے؟ کدی سود کھا سکدا ہے؟ کدی رشوتاں لے سکدا ہے؟ کدی بے حیائی تے برائی کر سکدا ہے؟ یہ سارا کچھ کب ختم ہوگا؟ جب تیرا نظریہ پکا پکا یہ ہو جائے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے۔ بادشاہ کی نکرانی تھی، اس نے کہا کہ وہ حسن و جمال کی پیکر تھی، حسن و جمال کی پیکر تھی، خوبصورت تھی، بہت خوبصورت تھی، موسٹ بیوٹیفل تھی۔ سب رات کو چلے گئے، بادشاہ نے کہا کہ تو نے میرے پاس رہنا ہے۔ جب سونے کا وقت آیا، آخر بادشاہ تھا، بادشاہ ہوتا ہے، اس نے کہا کہ سب دروازے، سب روشندان، سب کھڑکیاں بند کر کے آ جاؤ، میرے بستر پہ آ جاؤ۔ وہ اللہ والی تھی، نیک تھی، اس کا تعلق مولا سے تھا۔ تھوڑا سا باواز بلند بولے، تھوڑا باواز بلند۔ بادشاہ ظالم تھا، زانی تھا، شرابی تھا، لیکن وہ اللہ والی تھی۔ پھر جو مولا سے جڑ جاتا ہے نا، پھر مولا اس کی حفاظت بھی فرماتا ہے۔ اس نے کہا سب دروازے، سب روشندان، سب کھڑکیاں بند کر کے میرے بستر پہ آ جاؤ۔ وہ بند کر کے آ گئی۔ بادشاہ جب اللہ بچائے تو پھر بندہ بچ ہی جاتا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا سب بند کر رہی ہو؟ اس نے کہا جی دروازے سب محل کے میں نے بند کر دیے، روشندان اور کھڑکیاں بھی بند کر دی ہیں، لیکن بادشاہ محسوس نہ کرنا، ایک کھڑکی کو بڑا ہی زور لگایا، وہ بند نہیں ہوئی۔ اس نے کہا میرے محل کی وہ کون سی کھڑکی ہے جو ایسے اشارہ کرنے سے بند نہ ہو جائے؟ اس نے کہا جی ایک نہیں ہوتی۔ بادشاہ کہنے لگا وہ کون سی؟ انہوں نے کہا بادشاہ رب ویندا ہی پیا۔ ہائے 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 ہائے، رب ویندا ہی پیا، رب ویندا ہی پیا۔ اجے اینی گل ہوئی، بادشاہ دے دل اتے اثر ہو گیا، بادشاہ غش کھا کے زمین تے گر گیا۔ جدو ہوش آئی کہ کہنے لگا مولا میں توبہ کرتا۔ اس نے فوری طور پہ اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا۔ اس نے کہا جا، میں تمہیں آزاد کر دیا، جہاں تیرا دل کرتا ہے جا۔ یہ مت سوچنا کہ ہم ہاتھوں سے یہ کام کر رہے ہیں غلط، کیڑا کو ویندا پیا، ہتھاں نے کی آکھنا ہے؟ نو، قیامت کے دن زبان پہ مورے سکوت ہوگی، یہ ہر شے بند، بالکل سائلنٹ، ہمت نہیں ہوگی بولنے کی۔ احکم الحاکمین کی بارگاہ، اور پھر اس کو ہمت نہیں ہوگی، بالکل نہیں ہوگی۔ اس وقت کون بولے گا؟ ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، تیرے جسم کے عذاب بول کے تیرے خلاف گواہی دیں گے۔ سورہ یاسین نہیں پڑھتے؟ ترجمہ نہیں اس کا پڑھتے؟ اس میں یہ باتیں نہیں ہیں؟ تیرے جسم کا ایک ایک عضو تیرے خلاف گواہی دے گا۔ او خدا کے بندو، جب یہ ہاتھ ہی ہمارے خلاف ہو جائیں گے قیامت کو، تو پھر ان کو صحیح استعمال کر کے اپنے حق میں نہ کر لیں جی، ان کو صحیح استعمال کر کے اپنے حق میں کر لیں۔ اسی لیے میں کبھی آپ کو کہتا ہوں بازوؤں کو جھنڈے بناؤ، قیامت کے دن یہ ہماری گواہی دے۔ مولا گنگناں بھی ہم سے بہت ہوئے تھے، لیکن ایک وقت تھا تیرے محبوب کی عظمت کے ترانے علامتے ہوئے ہم بلند ہوئے تھے، اور ہم نے بھی ساتھ ساتھ زبان کے ذکر کر لیا تھا۔ کمرہ نور و نلا نور، ہائے 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 جی۔ یہ ساری شانیں حضرت ام الخیر سیدہ فاطمہ رحمت اللہ تعالی علیہا میں موجود ہے۔ وقت آ گیا، جو پیریڈ گزرا وقت کا وہ گزر گیا، اب وہ وقت آیا جب دائیاں آئیں۔ اب ولادت ہونے لگی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دائیاں آ گئی۔ حجرہ جڑا سارے دا سارا بکائے نور ہے، دائیاں آ گئیاں تے کمال ہے
کہ ولادت دا وقت قریب آیا، فرما دیا نے کوئی میرے واسطے تکلیف دا سامان نہیں، کوئی پریشانی والا ویلا نہیں، بلکہ بڑی آسانی دے نال اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، او بچہ جڑا 9 ماہ میرے شکم انور دی زینت بنیا رہا ہے، اج دنیا تے آیا ہے، ساری کائنات کے اندر خوشیاں منائیاں گئیاں، آج عبدالقادر جیلانی پیدا ہویا ہے۔ پورا گیلان دا محلہ جیلان دا محلہ، لیکن مزے دی بات تھے 1100 عورتاں اس گیلان دے اندر یا جیلان دے اندر 1100 عورتاں اس ویلے امید دے نال سن میرے تواڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد ہویا، ولادت باسعادت ہوئی، ولادت باسعادت ہوئی، میلاد شریف ہویا۔ کائنات دے اندر جنیاں عورتاں امید نال سن اللہ سارے نوں پتر عطا فرمائے، کسے دے گھر بیٹی پیدا نہیں ہوئی، اج غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ولادت دا ویلا آیا ہے، گیلان شہر دے اندر 1100 عورتاں امید دے نال سن، میرے اللہ نے انہاں کسے عورت نوں وی دھی نہیں دتی، بیٹی نہیں دتی، بلکہ صدقہ غوث اعظم دے تشریف آوری دا اللہ نے انہاں ساریاں نوں پتر عطا فرما دیتے۔ اللہ یا یا غوث اعظم یا کنی آیا عورتاں بولو 1100 عورتاں انہوں نے اللہ نے پتر عطا فرمائے، تے 1100 دے 1100 بچے جڑے پیدا ہوئے نے انہاں دے اندر کوئی چور پیدا نہیں ہویا، کوئی بدماش پیدا نہیں ہویا، کوئی اچکا پیدا نہیں ہویا، کوئی فحاش پیدا نہیں ہویا، کوئی 2 نمبری تے 10 نمبری پیدا نہیں ہویا، بلکہ صدقہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اللہ نے انہاں سارے آنو ولی پیدا فرمایا ہے، ولی پیدا فرمایا ہے، سارے آنو ولیاں دی صف دے اندر اللہ نے ایک جگہ عطا فرمائی ہے۔ مسلمان بھائیو جڑا غوث پیدا ہوئے تے انیاں شانہ ہور کمرہ بکا نور بڑیا ہوئے، رضوی نور کا دن آیا، اے چانر کا دن آیا، میں کیا میں تینوں کی دسا اے نور کا دن آیا ہے، پوچھ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سراج الامت نائب امام اعظم ابو حنیفہ حضرت مولانا امام شاہ احمد رضا کا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ کو پوچھ اے چانن کتھوں آیا ہے، اے کمرہ نور و نلا نور اے کیویں ہویا ہے، او دا جواب فرما دے رہے جے احمد رضا کو پوچھے احمد رضا دا جواب دینا ہے، اے چانن تھوں آیا ہے، سونیا تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے۔ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب تو تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے۔ سبحان اللہ، واہ بھائی واہ واہ واہ، اے مزہ ہوندہ ہے بغداد شریف پڑھن دا، بغداد شریف روزہ غوث اعظم سامنے اشدے جوم جوم کے ہوتے ہیں، بس کیا بات کیا بات، چلو او تے سی بغداد شریف تے اے بغدادی مسجد ہے جی، فیض تے وہی ہے نا سارا، میرا کی کمال ہے، میں نکما
میں حقیر انسان، میرا کی کمال ہے؟ تہاڈا کی کمال ہے؟ یہ تے کمال والوں دا کمال ہے جی۔ ہاں یہ انہاں دی شاناں نے۔ مل کے ذرا آکھو تو ہے ہاں 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 سب گھرانہ نور کا تو ہے، ہاں 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 بناؤ نہ اپنے بازوانو عظمت دے چڑھنے بناؤ، ان پڑھو ذرا ذوق بھی لو، ذوق تازہ بھی ہو جائے گا، ایمان بھی جلا ملے گی۔ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے، تو ہے عین عین نور، تو ہے عین نور، تو ہے عین نور، تو ہے عین نور، عین نور، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور، تو ہے عین نور، تو ہے حقیقت ہے عین گھرانہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری سبحان اللہ۔ اینا سونا حسن و جمال والا جس ویلے اماں دی گودی وچ آئے نے، روزیاں دا مہینہ آ گیا ہے، روزیاں دا مہینہ آ گیا ہے، آپ نے بالکل سارا دن ماں دے سینے لا کے غذا لئی نہیں، دودھ پیتا ہی نہیں، دودھ پیتا ہی نہیں۔ پورے علاقے اندر ایک گل مشہور ہو گئی، پیراں دے گھر ایک پتر آیا ہے جڑا جمدا ہی روزے پیا رکھدا ہے۔ یہ ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بچپن دے اندر ہی ایک سال موسم ابر آلود، مطلع صاف نہیں، پتہ نہیں لگدا روزیاں دا چن چڑھیا کہ کوئی نہیں چڑھیا۔ دوروں دوروں لوگ آ گئے، جی کون ہے جی؟ پوچھنا سی اج صاحبزادہ صاحب نے دودھ پیتا ہے کہ نہیں؟ ہائے ہائے ہائے، بس صرف پاک کرنا سی چن چڑھیا کہ نہیں۔ جدوں پوچھیا تے فرمایا میرے بچے نے سیری والے پیتا ہے، سارا دن نہیں پیتا۔ جدوں تحقیق کیتی ثابت ہو گیا اج رمضان شریف دی پہلی تاریخ سی۔ جیڑا جمے جیڑا پیدا ہوئے تے روزیاں دا فکر، انہوں پتہ ہے چن چڑھیا کہ نہیں چڑھیا، پتہ ہے چن چڑھیا کہ نہیں چڑھیا۔ جیڑا آسمان دیاں گلاں چن چڑھن والیاں جم دیاں ہی جاندا ہے، اسی ایتھوں پکار لئیے، عرض کر لئیے، مروز پیش کر لئیے، کہ میں ہو سکدا ہے اج غوث پاک نہ جان دے ہون۔ تے جی اسی عرض و معروض کر لئیے، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، اسیروں کے مشکل
آخری لمحات میں مل کے ذرا کہہ دیو اسیروں کے مشکل اسیروں کے مشکل کشاغوں سے اعظم اسیروں کے مشکل اسیروں 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 کے مشکل کشاغوں سے اعظم اسیروں کے مشکل اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم فقیروں کے حاجت فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم فقیروں کے حاجت روا مشکل میں پھنسا ہے بندہ تمہارا بندہ جب بندہ لفظ کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو یا غوث پاک کی طرف ہو اس کا مطلب ہوتا ہے غلام خادم نوکر تو جب اللہ کی طرف ہو تو بندگی کرنے والا تیری عبادت کرنے والا میری بات سمجھ آ رہی ہے ہاں مشکل میں پھنسا ہے بندہ تمہارا اے غوث پاک مشکل میں پھنسا ہے خادم تمہارا مشکل میں پھنسا ہے خادم تمہارا مدد کو آؤ یا غوث اعظم مدد کو آؤ یا غوث اعظم مدد کو آؤ یا غوث اعظم مدد کو آؤ کوئی یہ نہ سمجھے صرف مصرائی پر چھڑیا مدد کو آؤ یا غوث اعظم ایک عورت روندی روندی جوان بچی حسن و جمال دی پیکر بچی روندی روندی غوث پاک دی بارگاہ چاہیے آکے کہنے لگی ہے فلاں فاسق انسان میرے تے عاشق ہو گیا ہے میں حاجت واسطے پہاڑیاں وال گئی ہوں کسے حاجت واسطے گئی ہوں انہوں پتہ لگ گیا ہے حضور میں ادھر گئی وہ بھی میرے پیچھے پیچھے آ گیا ہے بالآخر میں اوتھے پکارے آئے المدد یا غوث اعظم المدد یا غوث اعظم حضور میں صد ماری مریدنی تواڈی عرض و مروز کی تھی سونیا میں ویکھے آئے دو کھڑاواں آئیاں نے دو نلین آئے نے وہ لکڑی دیاں جتیاں آئیاں نے جڑیاں آ کے او دے سیر اندر واردیاں نے پہیا بلا کر وہ وجن دے نال مر گیا ہے حضور میں نلین شریف پشان لے ایتے تواڈے نے ایتے تواڈے نے ایتے تواڈے نے میں لے کے چک کے تواڈی بارگاہ وچ آ گئی ہوں لوگ مرید سوچ دے سر غوث پاک نے کی کیتا ہے ایتے وضو کر دے سن پہ اچانک دوران وضو آپ نے درتیان پہاڑیاں وال ماریا پھر اپنیاں کھڑاوا اپنے ہتھاں وچ پھڑیاں فضا وچ سٹیاں اڑ دیاں گئیاں نے پھر اللہ دی بندی لے کے واپس آئیے لوگ ششو پائیں دے اندر سر لوگ حالت حیرانی دے اندر سر اے کی گل لوکاں نو سمجھ آ گئی اے عبدالقادر نے انہاں نو میرے اللہ نے اے طاقت تے پاور تے ہمت عطا
عطا کیتی ہے جیڑا پکاردا ہے او دی مدد واسطے اللہ دے عزت نال اللہ دی عطا نال عبد القادر جیلانی غوث اعظم پہنچ جاندے نے۔ مسلمان بھائیو اسی بھی تے یہی عرض کرنے آ اس بچی دی خدمت واسطے اپنے نلین شریف او فاسق و فاجر تے زانی انسان نو مار مار کے مارن والے غوث پاک اپنی مریدنی دی عزت نو بچان واسطے غوث پاک اسی بھی مشکلات دے اندر ساڈا ملک مشکلات دے اندر ہے، ساڈا نظام مشکلات دے اندر ہے، حضور ساڈے وال بھی نگاہ کرم فرمایا جے اسی تواڈے بندے آ یعنی خادم آ تواڈے نوکر آ تواڈے چوکیدار آ تواڈے نام لیوا وا حضور ساڈے وال بھی نگاہ کرم فرمایا جے مدد کو آؤ یا غوث اعظم مدد کو آؤ یا غوث اعظم مدد کو آؤ۔ پھنسا ہے مشکل میں یہ بندہ تمہارا، پھنسا ہے مشکل میں بندہ تمہارا مدد کو آؤ یا غوث اعظم مدد کو آؤ۔ حضرات یہ سمجھیں کہ جو پورا ایک سمندر ہے نا غوث پاک کی تعریف و توصیف کا جو اللہ نے آپ کو شانیں دی، اس میں سے ایک قطرہ بھی بیان نہیں ہوا، ایک قطرہ بھی بیان نہیں ہوا۔ انشاءاللہ اگلے جمعے اس کا بقیہ حصہ بیان کروں گا انشاءاللہ، تو کچھ جو میں سمجھوں گا کہ پھر رہ گیا ہے پھر وہ اس سے اگلے جمعے کریں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو میری باتیں جو تھوڑی تھوڑی میں نے عمل کی ہے، میری بات یاد رہے گی نا، جو میں نے درمیان میں غیرت دلائی ہے اس کو کبھی ذہن سے فراموش نہ کرنا، اس پہ پیرا دینا، اپنے گھر میں اسلامی ماحول پیدا کرنا، پھر دیکھنا میرے اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی چھم چھم گھروں میں برستی ہے، اور پھر دیکھنا میرا اللہ عزتوں کے کتنے تاج عطا فرماتا ہے۔ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نیک بندے کا صدقہ ہمارے حال پہ کرم فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔